سنو، المہم آگے بڑھتے ہیں ہم میرے بھائیوں، میرے عزیزوں. تو یہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے کے فائدے ہیں کہ تم دنیا میں بھی محفوظ رہو گے اور کل میدان قیامت میں بھی جہنم میں جانے سے انشاءاللہ بولو محفوظ رہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں شفاعت نبوی حاصل ہوگی. تم مجرم صحیح، خطاکار صحیح، ہم گنہگار صحیح، لیکن جب ہم مشرک اور بدعتی نہ ہوں تو کل میدان قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تیار کھڑے ہوں گے. اے اللہ سے ہم دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. تصور شیخ کی بات آئی. آپ کو پتا ہے تصور شیخ کا مطلب کیا ہے؟ تصور شیخ کا مطلب یہ ہے، اب میں اپنی طرف سے نہ کہتے ہوئے ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحات پلٹ کر، اس وقت میرے سامنے وہ نہیں ہے لیکن میری نگاہوں کے سامنے وہ پورا صفحہ ہے. امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین بدعت حضرت احمد رضا خان صاحب جی کا ملفوظات اعلیٰ حضرت تصور شیخ پوچھا گیا کہ حضرت تصور شیخ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ مرید اپنے دل کے اوپر اپنے پیر کا تصور رکھے اور یہ تصور کرے کہ اس پیر کے اوپر اس کا پیر، پھر اس پیر کے اوپر اس کا پیر، پھر اس پیر کے اوپر اس کا پیر، پھر اس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، اور یہ محسوس کرے کہ نبی سے وہ فیضان چھلک رہا ہے اور میرے دل کے اوپر آ رہا ہے. کہتے ہیں واقعہ بیان کیا تصور شیخ کا کہ کس طرح سے تصور شیخ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک حضرت تھے، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں اچھا یہ بھی بتلایا کہ تصور شیخ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پیر کبھی اپنے مرید سے جدا نہیں ہوتا. پیر اپنے مرید سے جدا ہر حالت میں جہاں کہیں بھی ہو پیر وہاں موجود رہتا. چنانچہ اب اس گپ کو میں کہتا ہوں گپ ہی ہے، یہ جھوٹ کو دلیل دینے کے لیے دلیل بنائی گئی. اور جاؤ اور ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھا کے دیکھو. لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر، بولو آمین. بولو لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، آمین یا رب العالمین. حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدی عبدالعزیز دباغ کہیں جا رہے تھے. نہیں، سیدی عبدالعزیز دباغ کی دو بیویاں کہیں جا رہے تھے. راستے میں انہیں کوئی حسین چھوکری نظر آئی. تو نہیں، سیدی احمد تھے وہ، عبدالعزیز دباغ ان کے پیر تھے، تو وہ کہیں جا رہے تھے. احمد سجل ماسی، سیدی احمد سجل ماسی کہیں جا رہے تھے تو انہیں کوئی حسین اور خوبصورت لڑکی نظر آئی. انہوں نے اس کی طرف دیکھا. ایک نظر تو خیر معاف ہے، ایک نظر کسی لڑکی کو دیکھنا یہ حق صحیح بات ہے. مثلا اگر تم جا رہے ہو کوئی لڑکی بے پردہ نظر آئے، تمہیں ایک نظر پڑ گئی اچٹتی ہوئی تو معاف. لیکن اب تم نے اگر دوسری نظر ڈالی تو یہ پکڑے جاؤ یار. ہاں، ٹک ٹک لگا کے گور کے مت دیکھو، حرام ہے. تو خیر ایک نظر تو معاف، دوسری نظر پھر پڑ گئی. حضرت حسین تھی، خوبصورت تھی، تو نظر پڑنی پڑنی ہے، آپ کی بھی پڑ جاتی ہے. خیر وہ تو ولی اللہ تھے، پتہ نہیں کیسے ولی اللہ تھے کہ دوسری بھی پڑ گئی. اب دوسری پڑھنا تھی کہ اتنے میں سیدی عبدالعزیز دباغ بازو میں آ کے کھڑے ہو گئے ٹک سے. بالکل جیسے کہ آج کل وہ چلتا نہیں، کہیں بھی کچھ بچے وہ ایک کارٹون دیکھتے ہیں سپرمین. ہاں، فٹ سے سپرمین کی طرح سیدی عبدالعزیز دباغ آ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے احمد یہی ڈانٹا اس کو، احمد یہ کیا کر رہے ہو؟ خیر انہی عبدالعزیز حضرت کا واقعہ ہے کہ سیدی احمد سجل ماسی کی دو بیویاں تھیں. یہ بات یاد رکھنا. اب دو بیویاں تو تھیں، وہ ہے وہ تیسری کے اوپر نظر جماتا رہا ہوگا، جبھی تو بازار میں دیکھا اس نے. دو بیویاں تھیں. صبح کو حضرت سیدی احمد سجل ماسی عبدالعزیز دباغ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے کہ کل رات کو تم نے دو بیویوں کے ہوتے ہوئے ایک ہی کمرے میں، دو بیویوں کے ہوتے ہوئے ایک سے ہم استری کیوں کی؟ وہ بیچارے پریشان، یار یہ رات کے 2-2:30 بجے تقریباً یہ کارکرم ہوتے ہوں گے، کمرہ بند، لاکھ، ایک ہی کمرہ، 2 چارپائی، بیوی اگر ہے تو یعنی یہ حضرت کو کیسے معلوم ہے؟ حضرت کو کیسے پتہ چل گیا کہ دو بیویوں کے ہوتے ہوئے تم نے ایک بیوی سے ہم استری کی؟ کہا حضور ایک سو رہی تھی
کہا وہ سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی. یہ بریلی کی اردو ہے کھڑی. سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی. کہا سوتے میں جان ڈالی تھی. اب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم، یہ بات آپ کو کیسے معلوم کہ وہ سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی؟ تو عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ وہاں کوئی چارپائی تھی. کہاں ایک چارپائی خالی تھی. کہا میں اسی پہ بیٹھا ہوا. رات کی تاریکیوں میں اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے کہ اعلیٰ حضرت ہم جاہل ہیں، ہم چلو اکھڑ لوگ ہیں، ہم گمراہ صحیح، ہم فرعون صحیح، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ رات کے 12 بجے کے بعد وہ پیر اپنے مرید کے کمرے میں کر کیا رہا تھا؟ کیا دیکھنے گیا تھا؟ وہ ننگے مریدوں مردیوں کو دیکھنے گیا تھا؟ ایسا پیر ہو سکتا ہے؟ جاؤ، اللہ کی قسم چیلنج ہے. اور میں تمہیں یہی بتاتا ہوں کہ یہ عجمی گونگے جو ہندو مت، نصرانیت اور یہودیت سے متاثر، ویدک دھرم کی تعلیمات سے متاثر، اسلام کو خلط ملط کر کے اسے دین اسلام اور بڑے بڑے ٹائٹل لگا کر کے تمہارے دماغوں میں بٹھاتے ہیں. اے میرے بھولے بھالے مسلمانوں، اے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والوں، صحیح مسلمان بنو. رب کی قسم ہے مولوی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا، مرنے کے بعد بھی 2 گز کفن کا ٹکڑا اپنے گھر اپنے بچے کے کرتے کے لیے لے جائے گا، اور 40 دن تک تمہارے دروازے بھی نہیں چھوڑے گا. نیاز اور فاتحے کے نام پر مولوی نہیں جائے گا تمہاری قبر میں. مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھو، اے مولوی کیا یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ چتردرگا کی 8000 کی تعداد اہل حدیث نوجوانوں کی موجود ہیں، میں نہ موجود رہوں، علماء موجود ہیں، انشاءاللہ تمہیں اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. کون سا دھرم اور کون سے دین کی بات؟ یہ ہے تصور شیخ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تصور شیخ کرو. اس طرح کے عقائد. بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ جب انسان انحراف کرتا ہے قرآن و سنت سے تو اس طرح کی بدعقیدگیاں جنم لیتی ہیں. لیکن جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ ساری گندگیاں ان سے الحمدللہ دور ہو جاتی ہیں. وہ ایسے عقیدے نہیں رکھتے. چنانچہ کتاب و سنت سے انحراف کی وجہ سے کل فاتحہ، 40واں، دویم، سویم، قرآن خوانی، عرس، محفل میلاد، سما جانتے ہو؟ سما کبھی اجمیر شریف گئے ہو؟ تو آپ کے کرناٹکا ہی کے اندر گلبرگہ شریف ہے. نہ گئے ہو تو یہاں دیکھ لو، وہاں غریب النواز ہے تو یہاں بندہ نواز ہے. ہاں، وہاں غریب النواز ہے تو یہاں بندہ نواز ہے. جا کے وہاں دیکھ لو سما کا منظر کیا ہوتا ہے. وہ طبلے اور سارنگیوں کے تھاپ پر ناچنے اور ڈینس کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں اور جھومتے ہوئے یہ خانقاہی لٹیرے بیٹھ کے کہتے ہیں وجد آ رہا ہے، حال آ رہا ہے. 2 جوتے نکال کے مارو، سارا حال خدا ہو جائے، یہ بے حال ہو جائے. شیطان ان کو کچوں کے مارتا ہے، گدگدیاں لگاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں وجد آ رہا ہے. بھر دے جھولی میری یا محمد، در پہ آیا ہوں بھر کے سوال. ہاں، حال آتا ہے. تو یہ سما، شیخ معین الدین چشتی کے قبر پر سما، باقاعدہ رقص اور سرود اور ناچ اور گانے یہ سب ہوتے ہیں. بتاؤ یہ اسلام ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ نے ناچ اور گانے سنے ہیں؟ اے اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگانے والے مسلمانوں، پوچھو اپنے مولویوں سے، تمہاری غلطی نہیں ہے. میں تمہیں خطاکار نہیں سمجھ رہا، صرف ایک غلطی تمہاری ہے کہ آنکھ بند کر کے ملاؤں کے پیچھے دوڑتے ہو. مت پوچھو، مت دوڑو، آنکھ بند کر کے آنکھیں کھول کے جینا سیکھو، تاکہ گردن اٹھا کے سر اٹھا کے جیو. اور یہ تمہاری پیشانی اگر جھکے تو ایک اللہ کے در پہ جھکے، غیروں کے دروازوں پر جھک کر کے بے آبرو نہ کرو اپنی پیشانی میں. مسلمان کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا سوائے ایک اللہ عز و جل کی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ مت بے آبرو کرو. پوچھو ان مولاؤں سے جو تمہارے گھروں میں بیٹھ کر نیاز اور فاتحے اور کل اور دویم اور سویم کے نام پر اس کو کہتے ہیں یہ سنت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ اعوذ باللہ. یہ سب غیر اسلامی اعمال اور یہ سب غیر اسلامی عقیدے ہیں جو مسلمانوں کے اپنے حلقوں میں عام ہوتے جا رہے ہیں. اور اس سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کو آپ لازم کریں. اس کی برکتوں سے یہ تمام شیطانی ایمان اور عقیدے دور ہو جائیں گے. اور امام اہل السنہ والجماعہ حضرت امام احمد کو یاد کرو، احمد بن حنبل کو. 218 ہجری میں مامون رشید کے زمانے میں دیکھو ہمارے اسلاف نے، ہمارے ائمہ نے کس طرح کتاب و سنت کی حفاظت کی ہے. جن کا نام لے کر اور جن کی طرف اپنی نسبتیں کر کے یہ لوگ کفر اور شرک کو
کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل مامون رشید کے زمانے میں خلق قرآن کا مسئلہ آیا، قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ کا کلام ہے، اللہ جس طرح مخلوق نہیں اس طرح اس کا کلام بھی مخلوق نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کی قسم ہے، روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ دو دو کوڑے دربار میں پڑتے تھے اور ان کو اگلوایا جاتا تھا۔ بڑے بڑے جھوٹے حدیث کے دعوے دار، بڑے بڑے سنت کے دعوے دار بیٹھے ہوئے لوگ کہتے تھے احمد انکار کر دے، کہہ دے ہاں قرآن مخلوق نہیں، قرآن مخلوق ہے، کیوں مار کھاتا ہے؟ مارنے والے کا جلاد کا بیان ہے کہ کوڑے اتنی سختی کے ساتھ احمد بن حنبل کی کمر پہ لگائے جاتے تھے کہ اگر اتنی سختی سے کسی ہاتھی کے اوپر برسائے جاتے، ہاتھی اپنا پیکر توڑ کر بھاگ جاتا، چیخے مارتا، لیکن پیکرے صبر و ثبات جبل مستقیم بن کر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بار بار یہی کہا لوگوں، اے مفتیوں، اے جھوٹے دعوے داروں، میں کہہ دوں کوئی بات نہیں، احمد بن حنبل اپنی جان بچانے کا ہنر بھی جانتا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایسی اضطراری شکل میں جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، میں کہہ سکتا ہوں، لیکن جیل کی سلاخ کے پیچھے ٹھاٹھے مارتا ہوا لاکھوں کا عوام کا مجمع جو اس انتظار میں کھڑا ہے کہ احمد بن حنبل جو کہے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے، ہم ان کے ایمان کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ قرآن مخلوق ہے؟ پیچھے نبی کی امت کھڑی ہے، کل نبی کے سامنے جائیں گے، کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ جان دینا گوارا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑنا گوارا۔ آتونی بکتابی، آتونی بشیء من کتاب اللہ ورسولہ، لاؤ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بہ۔ حضرت امام ابن حنبل یہی کہتے رہے، لاؤ کتاب اللہ کی دلیل لاؤ، سنت رسول اللہ کی دلیل لاؤ، تاکہ میں کہوں کہ واقعی قرآن مخلوق ہے، نہ کتاب اللہ میں موجود نہ سنت رسول میں موجود، پھر یہ تم نے کہاں سے پیدا کر لیا یہ مسئلہ؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس طرح سے کتاب و سنت کی یہ دعوت ہم تک پہنچی ہے۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ترکت فیکم امرین لن تمس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ وسنتی وسنت نبیہ، یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو ایک فائدہ تو کتاب سنت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے اور اعمال محفوظ ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جہنم میں جانے سے انشاءاللہ ہم محفوظ ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سنت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے اندر باہمی اتحاد اور باہمی اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ آج جو یہ تم بندر بانٹ مسلمانوں کی دیکھ رہے ہو نا، جتنے مسلمان اتنی مسجدیں، 1.5 انچ کی مسجدیں بنا کر کے ایک دوسرے سے چوتم پیدار ہیں اور اپنے تقسیم اور بٹوارے کر رہے ہیں، اور یاروں نے تو اپنوں میں بھی بٹوارے کرنا شروع کر دیے، اپنی پرسنل اللہ اسے بھی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ہندوستان میں ہو ہی کتنی تعداد میں، اگر یہاں بچ گئے تو پھر کہاں بچو گے؟ پھر کیا باقی بچے گا؟ تو جو کتاب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے فائدوں میں سے اور برکتوں میں سے ایک برکت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ اس سے امت کے اندر اتحاد باہمی پیدا ہوتا ہے، اتفاق پیدا ہوتا ہے، اختلاف وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں نبی کی سنت موجود۔ بولو، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو الحمدللہ، علماء اہل حدیث بیٹھے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں الحمدللہ۔ اور اختلاف مذموم وہ ہوتا ہے، برا وہ ہوتا ہے جو تفرق کا راستہ اختیار کر لے، جو فرقہ بندی کا راستہ اختیار کر لے۔ اسلام میں اختلافات ہوئے، صحابہ میں بھی اختلاف ہوئے، ہم یہ نہیں کہتے، حالانکہ یہ مذموم چیز ہے، لیکن اگر وہ تفرق اور افتراق کی راہ اپنا لے آدمی تو پھر وہ مذموم اور بری چیز ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اور تمہیں پتا ہے سب سے پہلا اختلاف کب ہوا؟ بتا سکتے ہو؟ چتر درگا کے لوگوں، سب سے پہلا اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت میں جو ہوا ہے، آج تک اس کی دھمک ہم سن رہے ہیں اور وہ لوگ آج پائے جاتے ہیں، اور وہ اختلاف یہ تھا کہ نبی زندہ ہیں یا مر چکے۔ عمر بن خطاب جیسا جلیل القدر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ ہو کر تلوار میان سے نکال لی اس نے اور کہا اگر مدینے کی گلی میں کوئی آواز ایسی سنائی دی کہ ہمارے نبی وفات پا چکے ہیں
होगी। खामोश, सहाबा किराम खौफजदा, नबी की वफात का गम अलग, उमर की दीवानगी का गम अलग। हत्ता अबू बकर सिद्दीक आए, नबी की पेशानी चूमी और कहा, अल्लाह के नबी, आज के बाद आप पर दोबारा मौत नहीं। गए मिंबर रसूल पर खड़े हुए और फरमाया, अला रिस्लिक या उमर, उमर बैठ जाओ, उमर बैठ जाओ। अबू बकर की आवाज सुनी, उमर बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मिंबर पर खड़े होकर के कहा, या अय्युहन्नास इअलमू मन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात वमन कान मिनकुम यअबुदुल्लाह फहुव हय्युन ला यमूत। लोगों कान खोल करके सुन लो, तुम में जिसने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रब माना था, वो जान ले कि वो मर चुके हैं। वो क्या हो चुके हैं? आज लोग कहते हैं कि नबी को ये कहना मर चुके, ये नबी की तौहीन है। मैं कहता हूं, अल्लाह के बंदो, कुछ होशो खैरत की बात करो। नबी को जिंदा कहना, ये कौन सी ताज़ीम की बात कर रहे हो? अरे नबी की तौहीन की तुम बात कर रहे हो। हम नबी की तौहीन को कुफ्र समझते हैं। नबी की इहानत करने वाले की सजा हम अहलुस सुन्नह वल हदीस के यहां यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, ला युस्तताब, उसकी तौबा भी ना कबूल की जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जो मोहम्मद को रब मानता था वो मर चुके। नबी को मौत आना ये नबी की तौहीन नहीं, बल्कि अबदियत की मेराज है, या अबदियत की निशानी है। रब माबूद हकीकी है, मोहम्मद आबिद हकीकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब खालिक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक है। यही इंसानियत की शान है, अजमत है। हज़रत अबू बकर ने कहा, कद मात। मौलवी से पूछो माता का तर्जमा क्या होता है? तुम्हारे दारुल उलूम के अंदर मात का माना क्या बतलाया जाता है? जिंदा होना। और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, फहुव हय्युन ला यमूत, वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। उसे मौत आ सकती अल्लाह की शान है। और दलील दी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता अव इन क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद एक रसूल हैं, जिस तरह और रसूल आए और गए, आदम से लेकर हजरत नूह और नूह के बाद हजरत ईसा तक आए और गए, ऐसे ही मोहम्मद भी एक रसूल हैं। अगर वो मर जाएं या शहीद कर दिए जाएं, क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पड़ जाओगे? सुनो, हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, अबू बकर की जुबान से यह आयत करीमा मैंने सुनी, मुझे ऐसे लगा जैसे यह आयत करीमा अभी अभी नाज़िल हुई है। तलवार हाथ से छूट गई, दिल को सुकून मिला, इत्मीनान हासिल हो गया कि वाकई हमारे नबी चल बसे हैं, अब इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। अल्लाहु अकबर। इख्तलाफ हुआ था कि नहीं हुआ था? दूसरा इख्तलाफ हुआ, नबी को दफन कहाँ किया जाए। किसी ने कहा फिलिस्तीन में दफन किया जाए, किसी ने कहा मुल्क शाम में दफन किया जाए, नबियों की सरजमीन है। किसी ने कहा आमतुल मुस्लिमीन के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। एक सहाबी रसूल, इख्तलाफ हुआ, एक सहाबी रसूल खड़े हुए, उन्होंने कहा, इन कानों ने नबी की जुबान मुबारक से एक हदीस सुनी है कि नबी जहां मरता है वहीं उसको दफन कर दिया जाए। हुजरे आयशा में वफात हुई, नबी को उसी हुजरे में, इख्तलाफात खत्म हो गए, वहीं दफन कर दिया। इख्तलाफात हुए, लेकिन खत्म कैसे होते हैं? खत्म करने का तरीका क्या है? वो हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दरमियान भी उसूल बतला के जा रहा हूं, ज़ाबिता बतला के जा रहा हूं। दुनिया का कोई भी शख्स आए, कोई आला हजरत हो, कोई मुफ्ती दौरा हो, कोई अल्लामा ज़मान हो, कोई मुकर्रिर शोला बयान हो, कोई पीर हो तरीक़त का, खानकाहियत का, कोई भी हो, कोई भी बात कहे, उसको पूछो, हजरत आप जो ये बात फरमा रहे हैं, ये नबी की हदीस की किस किताब में मौजूद है? कौन सी हदीस है? तुम हमें बता दो, हमारी गर्दन झुक जाएगी। अगर नबी की हदीस नहीं, नबी की बात नहीं, तो तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी बात हम तुम पर लौटा रहे हैं। हमें ऐसे कलाम की जरूरत नहीं। ये मीज़ान है, ये तराजू है हक़ व बातिल का। मुसलमानों आंखें खोलो, मुसलमानों, ऐ लोगों, कुछ पैगाम दिए गए हैं, इन पैगामात को अपने सीनों में सजा दो, एक उसूल बना लो। इंशाअल्लाह कभी गुमराह हो सकते और कभी इख्तलाफ हो सकता,
جدا ہو سکتے نہیں ہو سکتے، اتحاد پا قائم و دائم رہے گا۔ اور ہم یہی کہتے ہیں ہمیں منوانا ہے، ہمیں منوانا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کی حکایتیں اور فلانے شیخ طریقت کی باتیں نہ لاؤ، یہ گردن جھکے گا تو یا تو کعبے کے سامنے جھکے گا اور یا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے جھکے گا، اور کسی کے سامنے کسی مومن کا گردن جھک سکتا، بولو جھک سکتا نہیں جھک سکتا۔ اور نبی بھی آ جائیں، ہاں اب نبی بھی آ جائیں، ہمارے رسول کے علاوہ کوئی اور بھی آ جائیں، موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائیں، کلیم اللہ بھی آ جائیں اور وہ کہیں یہ بات مان لو، ہم ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ مانو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں۔ کیوں مانو؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانو گے جہنم میں جاؤ گے؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ سوچو ذرا کس کی بات؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانو، ان کے پیچھے چلو جہنم میں جاؤ گے؟ ہاں جہنم میں جاؤ گے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو گے لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں تو انہیں بھی میری اتباع کرنا ان کے اوپر فرض۔ تو نبی کا دور ہو، نبی کی رسالت کا زمانہ ہو، یہ نبی کی رسالت کا زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی رسالت کے بعد اب کوئی رسول آ سکتا نہیں آ سکتا۔ نبی کی رسالت کا دور دورہ ہو، نبی کی شریعت رائج ہو، بولو دوسری شریعت چل سکتی؟ موسیٰ کی شریعت چل سکتی؟ عیسیٰ کی چل سکتی؟ بولو یعقوب کی چل سکتی ہے؟ نوح کی چل سکتی ہے؟ جب نبی کی شریعت نہیں چل سکتی تو کسی ملے کا فتویٰ چل سکتا؟ کسی امام کا فتویٰ چل سکتا؟ نہیں چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا۔ کان کھول کے سن لو، یہ دو ٹوک کے فیصلے ہیں، یہاں کھری کھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لاگ لپیٹ کی باتیں، طفل تسلیوں کی تسلیاں نہیں ہوتی، بلکہ واضح طور پر رسول بتائے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کے سانچے میں ڈھل جاؤ، امت کے اندر اتفاق ہو جائے گا۔ لیکن شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ اگر ہم نے فرقواریت اور اپنی اور گروہ بندی کا مشن نہیں بنایا تو یقیناً انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم نے باہمی اتحاد و اتفاق پیدا ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ فوائد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و اتباع کی۔ آؤ ذرا قرآن کریم کے حوالے سے بھی دو چار باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع سے ہمیں مزید کیا فائدے مل سکتے ہیں۔ میں اور بہت ساری باتیں کرنے والا تھا، لیکن بہرحال وقت کی نزاکت کو بھی میں دیکھ کر کے آگے نہیں بڑھ رہا ہوں، کیونکہ سوال و جواب بھی ہے، آپ کے سوالات بھی ہیں، نوٹ کر کے رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آدھا گھنٹہ اس کے جوابات بھی دیں گے۔ نبی کی سنت کے مقابلے میں لوگوں نے گمراہیت کے راستوں پر پڑھ کر بدعات کو ایجاد کیا، اور بدعات ہر وہ عمل ہے، ہر وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت سے کوئی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت میں حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے اور حوض کوثر پر جام کوثر تقسیم کر رہے ہوں گے، لوگ آئیں گے، فرشتے انہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ اصحابی یہ میرے دوست ہیں، ان کو قریب کرو۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما حدث من بعد، اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ایجاد کیا ہے، ارے انہوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی ہیں، ارے یہ وہ لوگ تھے نماز پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، بدعتیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سوقا لمن غیر وادی، ہٹاؤ ان کو، ہٹاؤ، دور کرو، جنہوں نے ہمارے دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کیا، نئی بدعتیں ایجاد کی، ان کو دور کرو، ان کو ہٹاؤ، انہیں گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بدعتیں جو پھیلتی ہیں اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کے وجوہات ہوتے ہیں، چنانچہ دو چار وجوہات دو ایک چیزیں میں بتا دوں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں بدعت جیسی گھناؤنی چیز کو جائز قرار دینے کے لیے اس کے ساتھ چپٹی لگائی گئی حسنہ کی اور کہا گیا یہ ایک
بدعت ہوتی ہے دلالت کی اور ایک بدعت ہوتی ہے حسنہ کی، اچھی بدعت۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ پیشاب بھی کہیں اچھا ہوتا ہے؟ بولو اللہ کے نبی فرمائے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور مولوی کہتا نہیں ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ کچھ اچھی بدعتیں بھی ہوتی، کچھ اچھی بدعتیں بھی ہوتی۔ سنو مسلمانوں، بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، بدعت ساری کی ساری گندی اور ساری کی ساری گمراہیت کی ہوتی ہے۔ چنانچہ چور دروازے کھولے گئے بدعت حسنہ کے نام پر، اور دین کے اندر اس کو پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان اس کو رائج کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے کچھ لوگوں نے۔ مختلف مسنون عبادات کے مقابلے میں غیر مسنون عبادتیں ایجاد کی گئیں، فرائض کے مقابلے میں نہ جانے کیسی کیسی عبادتیں، نبی کی سنتوں کے مقابلے میں نہ جانے کیسے کیسے دین اور نہ جانے کیسے کیسے ذکر جو ہیں اختیار کیے گئے۔ چنانچہ ولایت، خلافت، طریقت، سلوک، بیعت اور نسبت اور اسی طرح اجازت اور اسی طرح توجہ، اسی طرح عنایت، اسی طرح فیض اور اسی طرح کرم، اسی طرح جلال، اسی طرح آستانے، اسی طرح درگاہ، اسی طرح خانقاہ جیسی اصطلاحات بنائی گئیں اور اسی امت کے اندر ڈال دی گئیں۔ مراقبے کی اصطلاح بنائی گئی، مجاہدے کی اصطلاح بنائی گئی، ریاضت کی اصطلاح بنائی گئی، چلا مارو اس کی اصطلاح بنائی گئی، کشف قبور، چراغاں اور سبوچا، چومک، چڑھاوے، کنڈے، جھنڈے، شدے، علم، چبوترے، سما، رقص، حال، وشت، کشف جیسی یہ ہندوانہ طرز کی پوجا پاٹ اور عبادتیں طریقے ایجاد کیے گئے۔ اور قبروں پر جو بیٹھنے والے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ، سجادہ نشین، گدی نشین، مخدوم، جاروب کش، قل شریف، 10واں شریف، 40واں شریف، 11واں شریف، پتہ نہیں کیا کیا شریف ہے، سب کچھ شریف ہے۔ نیاز شریف، عرس شریف، میلاد شریف، ختم خواجگان، قرآن خوانی، ذکر ملفوظات اور کرامات اور اسی طرح اور اوراد اور وظائف گڑھے گئے اور امت کے اندر پھیلائے گئے۔ فرض نمازوں کے بعد اور بھی بدعات شامل کر دی گئی۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی بلند آواز سے دعائیں کرنا، مخصوص آواز میں بلند آواز سے اجتماعی طور پر ذکر کے حلقے قائم کرنا، ذکر کرتے وقت اللہ کی اسم مبارک میں کمی اسٹیج سے یہ پرچہ آیا ہے کہ پنڈال کے باہر گراؤنڈ میں ٹینشن ہے، پولیس کا حکم ہے کہ موضوع ختم کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹینشن بھی شروع ہو گئی، ابھی تو ہم نے شروعات بھی نہیں کی تھی، ٹینشن شروع ہو گئی۔ بہرحال یہ ٹینشن شیاطین پیدا کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے ماحول اور اس طرح سے فضا بنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ناظم اعلیٰ کا، ناظم صاحب کا حکم ہے اسٹیج کے ذمہ داروں کا، اس لیے میں اپنی بات مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو وہ پیغام دے کر کے ختم رخصت چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں آپس کے اندر پیار و محبت چاہتے ہو، اگر اتحاد و اتفاق چاہتے ہو، اگر آپس کے اندر جو ہے آپس کے اندر باہمی محبت اور خلوص چاہتے ہو تو اللہ کے لیے کتاب و سنت کے دامن کو مت چھوڑو۔ اے مسلمانوں، اختلاف پیدا کرنے والوں، آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، قرآن و سنت کے چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ اس کے رسول کے فرمودات کو اپنا لو، انشاءاللہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے اور دنیا ایک جو ہے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق، 5-10 منٹ میں ہم سوال کے جواب دے لیں گے انشاءاللہ، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی خرافات اور بدعات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے، بیٹھ جاؤ، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ ایک ذمہ دار اسٹیج اور ذمہ داران جماعت کے یہاں موجود ہیں ابھی مجلس کا اختتام ہونا باقی ہے، ابھی فرشتوں کی دعائیں لینا باقی ہیں، ابھی اللہ کے نبی کی خوشخبری سننا باقی ہے۔ جسے نبی کی خوشخبری سننا ہے وہ بیٹھ کے جائے، اور جسے محروم ہو کے جانا ہے، وہ جس کو ہمارے ہاں مسل کہتے ہیں کہ پوری ککڑی کھا کے اتنا سرا کڑوا نہیں کرنا چاہیے، تو بیٹھے رہو 5 منٹ۔ امیر جمعیت اہل حدیث حافظ محمد یحییٰ جو ہمارے بزرگ ترین حفظہ اللہ، ہمارے والد اور ہمارے دادا کے درجے میں موجود ہیں ہمارے سامنے، ان کے آخری کلمات ہوں گے، دعائیہ کلمات ہوں گے۔
اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کا اختتام ہوگا. ناظم اسٹیج اعلان کریں گے. دعاؤں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ امت مسلمہ کو قرآن و سنت کی راہوں کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دے مولا. اور اللہ اختلاف کرنے والوں کو، اختلاف پیدا کرنے والوں کو اور اسی طرح امت کے درمیان انتشار پھیلانے والوں کو یا تو ہدایت عطا فرما یا اس دنیا سے نیست و نابود فرما. بولو آمین یا رب العالمین. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے شیاطین کو ہلاک و برباد فرما دے مولا، یا انہیں ہدایت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. امیر محترم شیخ حافظ محمد یحییٰ حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں. چند 5 منٹ ان کے صدارتی کلمات ہوں گے. اطمینان اور سکون کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنے امیر کو رخصت کرو، اپنے امیر کو اس ولولے کے ساتھ رخصت کرو کہ وہ دیکھ کے جائیں کہ ہمارے روحانی بیٹے کتنے جذبے اور جماعت کے لیے کتنی قربانیوں کے جذبے رکھتے ہیں اپنے سینوں کے اندر، اور کتنا احترام اور کتنا اکرام رکھتے ہیں. نہایت ہی احترام کے ساتھ وہ صدارتی کلمات جو قیمتی ہیں، موتیوں جیسے ہیں، انہیں اپنے سینوں میں بٹھائیں اور لوگوں انہیں اپنی جگہ دیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. درخواست ہے نہایت ہی ادب اور احترام سے کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں. شیخ حافظ محمد یحییٰ حفظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث آل انڈیا ہند. آپ کو جمع کیا اور آپ نے شوق ذوق سے 2 روز گزارے. یہ ساری تکلیفیں اس لیے برداشت کی کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ خدا کے رسول کی باتیں سنیں، آپ کا اسوہ دیکھیں، آپ کا عمل دیکھیں اور آپ کے عمل پر آپ خود عامل ہوں. کیونکہ نجات کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ حضور کی پیروی میں ہے، حضور کی اطاعت میں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص کو آگے پہنچاؤ، آپ یہاں سے اٹھ کر یہ نہ سوچو کہ ہم نے سن لی اور اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا. آپ سننے کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے. آپ کا کام اب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرو، دوسروں کو وہ سناؤ اور دوسروں کے لیے اس کو پابند کرو کہ بھائی وہ اس پر عمل کریں. اگر آپ حق پر ہو تو حق کو آگے بڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے. یہی نبوت کا فرض ہے، اور نبوت کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد آپ کی وہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ جو کچھ سنتے ہو اس کو آگے اپنے اخوان تک، اپنے بھائیوں تک، اپنے گھروں تک پہنچاؤ. ہے ایسا بھی کچھ ماحول کہ گھر میں 2 خیال رکھنے والے بھائی ہیں، ان میں تھوڑا سا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی خبی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں اتنی خبی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی حق برداشت نہ کر سکے، حق کو سننا گوارا نہ ہو. تو یہ بات زیادتی کی ہے. یہ جمہوریت ہے، یہاں ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. آپ بھی اپنی بات کہیے، ہم سننے کو تیار ہیں، ہم اس کو سمجھنے کو تیار ہیں اور پھر آپ کو سمجھانے کو تیار ہیں. ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے آپ سمجھیں کہ ہمیں کوئی ناراضی ہوگی. اہل حدیثوں کو مسجد سے نکالا جاتا ہے، لیکن آج تک کسی اہل حدیث نے کسی حنفی کو مسجد سے نہیں نکالا. میرے یہاں تقریباً مسجد دلی کے اندر، میرے یہاں مسجد میں زیادہ حنفی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جمعے میں سارے حنفی آتے ہیں، سب سنتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کسی کے تیوری بنو یا یہ کہے کہ ہم جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اس لیے ہم نہیں سن رہے. دین ہے، دین وہ ہے جو حضور لائے، دین وہ ہے جو قرآن کہتا ہے. ہم اس پر عمل کریں کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ضمانت ہے. اس کے لیے میں زیادہ نہیں کچھ عرض کروں گا کیونکہ ابھی سوال و جواب کا وقفہ باقی ہے. ان لوگوں کو جو سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں ان کو ذرا سا تشخیص سے اس طرح سوال کریں کہ جس سے معلوم ہو کہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں. آپ کا سوال کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں. آپ کے سوال کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جھگڑا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو تشنیع کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو منتظمین ہیں یہاں کے، جنہوں نے یہاں یہ غیر معروف سی جگہ آج اس وقت ایسی سرخیوں میں ہے، ابھی پریس والے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کافی لمبے بیان لیے ہیں، وہ بھی آج دیکھ رہے ہیں کہ اتنے لوگ یہاں حاضر ہیں تو کوئی وجہ ہے، کوئی کشش ہے. یہ کشش صرف اسلام کی ہے، یہ کشش صرف حضور کے فرمان کی ہے، یہ کشش صرف قرآن کے احکامات کی ہے. آپ پابندی کریں اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اور آپ سب اس پر عمل کریں اور ہمارے لیے تاکہ نجات کے دروازے کھلیں اور ہم آخرت میں سرخرو ہو کر حضور کے آب کوثر کا مستحق بنیں. السلام. جزاک اللہ احسن الجزاء خیر. حضرات، یہ تھے ہمارے صدر، ہم سب کے صدر، اس کانفرنس کے صدر، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر عزت مآب حافظ محمد یحییٰ صاحب، جو قیمتی نصیحتیں ہم اور آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. زور سے بولو. انشاءاللہ ہم امیر صاحب کی ان تاریخ نصیحتوں پر عمل کریں گے. بہت سارے سوالات
जमाती अहबाब की तरफ से आए हैं, लेकिन मेरे भाइयों हमारी मजबूरी है, वसूल और ज़ाब्ता है। आपको मालूम है कि पुलिस की तरफ से ये बार बार एक्शन आ रहा है कि वक्त ज़्यादा हो गया है और प्रोग्राम बंद किया जाए। ऐसी तो बड़ी ही नाइंसाफ़ी होगी कि जिन लोगों ने अपने कीमती औकात हमारे लिए वक्फ किया, मेरे भाइयों, सदर मोहतरम, गिरामी क़दम उलमाए किराम, अमायदीन जमात, जमीयत अहले हदीस के गयूर बुजुर्गों, बाहिम्मत नौजवानों, साथियों, हाफिज मोहम्मद अय्या साहब हफिज़हुल्लाह, नाज़िम उमूमी जनाब मौलाना असगर अली साहब हर सलफी हफिज़हुल्लाह, इसी तरह से हज़रत मौलाना ने फरमाई और आवाम उन्नास से खिताब फरमाया। हम जमात के तमाम जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हर कदम और हर मोड़ पर हमारी हिम्मत बढ़ाई और हमारा साथ दिया। हम प्रेस रिपोर्टर्स हज़रात का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में हर तरह का ताउन फरमाया। इसी तरह कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले तमाम अहबाब का, जमात के तमाम भाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जमात की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाई। हम सरकारी महकमा और पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने में, कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया। हम तमाम अहबाब का तहे दिल से सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटक व गोवा की तरफ से, जिले जमीयत अहले हदीस बेंगलोर की तरफ से, इसी तरह से चित्रदुर्गा की तरफ से। ये अजीब व गरीब मेहमान नवाजी है कि मेहमान अभी बैठे हैं और मेजबान उनके घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या पहले चित्रदुर्गा का यही रवाज है? क्या कर्नाटका के लोगों की यही रविश है? कि अभी मेहमान आपके सामने उलमाए किराम बैठे हैं और आप हज़रात हमें छोड़ के भागे जा रहे हैं? यारो, अगर साथ में रहना है तो साथ में जीना मरना सीखो, साथ में कुर्बानियां देना सीखो। सारा 2-2, 4-4 दिन आपने गुजारे हैं और 2-2 दिन आपने अपनी कीमती औकात यहाँ सर्व किए हैं और आखिर में आप इस तरह से भागे जा रहे हैं। ये क्या तासुर उलमाए किराम लेके जाएंगे कि हम चित्रदुर्गा गए थे और हमारी मेहमान नवाजियों में इस तरह से कि हमसे पहले ही उठ के भागे। बुजुर्ग मोहतरम हमारे हम लोगों में 80 बरस के, 82 बरस की उम्र के हमारे अमीर मोहतरम तशरीफ रखते हैं, वो नहीं उठे और आप उठ के चले गए। ये अजीब व गरीब मेहमान नवाजी है, मुझे हैरत हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी वल्लाह, उसके बावजूद भी हम अपने उलमा की तरफ से, और जैसा कि हमारे बिरादरम शेख, हम जाएंगे इंशाअल्लाह, आज के बाद नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम जब जाएंगे इंशाअल्लाह तो हमारे चेहरों पर नूर होगा, नबी की तालीम के मुताबिक दाढ़ियाँ होंगी। हम जाएंगे तो हम सुन्नत की जिंदगी गुजारेंगे, शिर्क और बिदात की जिंदगी से हम यही तौबा करके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कहने के लिए ये चंद बातें थी शुक्र के, और जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हौसलों में और जज्बों में इसी तरह बरकत अता फरमाए और चित्रदुर्गा की सरजमीन पर अल्लाह इस तरह के मौके बार बार लाए और बार इलाहा हम सबको इसी एक प्लेटफार्म पर किताब और सुन्नत के लिए मरना सिखाए और के हुए हैं उन्हें तौहीद और सुन्नत की राहों पे गामजन फरमा दे मौला। जो बीमार है उन्हें शिफायाबी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी औरतों की इस्लाह फरमा मौला, हमारी औरतों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा मौला, और इलाहुल आलमीन हमारी औलाद को हमारे लिए सालेह और नेक बना दे मौला। इलाहुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत के ऊपर चलने वाला बना दे मौला। हमारी इस कॉन्फ्रेंस को कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे मौला। और जिन अहबाब ने दामे दिल में कदम सुखने जिस अंदाज से भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, इलाहुल आलमीन उनके उन तमाम कुर्बानियों को कबूल फरमा दे मौला। हमारी इन दिन रात की ज़कात को जो हमने अपनी जिंदगी की निकाली है, इलाहुल आलमीन से कबूल फरमा दे मौला। इलाहुल आलमीन जिन लोगों ने भी हम जो है इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में हिस्सा लिया है उन सबको जज़ाए खैर अता फरमा मौला। बिलखुसूस नौजवानों ने चित्रदुर्गा, इलाहुल आलमीन इन नौजवानों के सीनों के अंदर तौहीद और सुन्नत की तरफ पैदा कर दे मौला। इलाहुल आलमीन हमारे सीनों में मोहब्बत रसूल का ठाठे मारता हुआ समंदर पैदा कर दे मौला। इलाहुल आलमीन जो लोग हमसे दुश्मनी करते हैं उन्हें हमारा दोस्त बना दे मौला। इलाहुल आलमीन हमें अपने औलिया अल्लाह की सफ़ों में दाखिल कर मौला। इलाहुल आलमीन दुश्मनों की जुबानों को बंद कर दे मौला। इलाहुल आलमीन जो हमारे दीन से खिलवाड़ और हमारे दीन इस्लाम से मजाक करें, इलाहुल आलमीन उन्हें नीस्त और नाबूद फरमा दे मौला। इलाहुल आलमीन हमने हमारे अपने वतन में अपनो सुकून और शांति की दौलत नसीब फरमा मौला। हमारे मुल्क को अपनो सुकून का गहवारा बना दे मौला। इलाहुल आलमीन हम कलिमात तशक्कुर नहीं अदा कर सकते अपने चित्रदुर्गा और जमीयत अहले हदीस कर्नाटका और गोवा के उन अहबाब का अपनी जुबान से हम शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। अपनी तरफ से ऐ मौला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा मौला, खैर कसीर
عطا फरमा मौला। और जो भी हमारी माएँ बहनें और हमारे भाई हमारे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ लाए हैं, वक्त की कुर्बानियाँ दी हैं, इलाही आमीन इन कुर्बानियों के बदले उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा मौला। और हमारे काम ने मशक्कतें और अज़ियतें और दूर दराज से सफर किए हैं, इलाही आमीन हमारे उलमा को हौसला अता फरमा मौला, उन्हें दीन इस्लाम की तबलीग और दावत करने की मजीद तौफीक अता फरमा मौला। इलाही आमीन जो हमें इंतकाल कर चुके हैं उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा मौला। नाज़िम आला फज़ीलतुल शेख असगर अली इमाम असगर अली हफ़िज़हुल्लाह के वालिद मोहतरम की तबीयत अचानक नासाज हो गई है, हम सब दुआ करें इलाही आमीन उन्हें शिफाए आजिल अता फरमा मौला, उन्हें इलाही आमीन तंदुरुस्ती अता फरमा मौला। और हम मुसलमानों में जो भी बीमार हैं उन सबको शिफाए भी अता फरमा मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आप हज़रात के शुक्रिया के साथ इस कॉन्फ्रेंस और तारीखी कॉन्फ्रेंस की मुबारकबादी के साथ अब आप तशरीफ ले जाएं। अल्लाह हम सबको दीन ईमान पर इकट्ठा फरमाए और दीन ईमान पर जुदा फरमाए और जहां भी रहें हम व सुकून और खुशी व मसरत के साथ रहें। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या था? अब क्षण से क्या भी बात करना पड़ेगा, क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा सब मालूम है। छः कैसे बैंड कर मेरे को बोल तुम तुम्हें पूछा उसका ना पैसा दियो घर को मैं 1000 रुपये तुम ले लो बोले और इंक्वायरी काउंटर तक पहुंच जाए। मधुगिरी वाले अब्दुल रहीम डॉक्टर बासित साहब रायपुर वाले डॉक्टर बासित रायपुर वाले जहाँ कहीं भी आए गेट के पास आकर मुलाकात कर लें। अब्दुल गफूर साहब जामई जहाँ कहीं भी हैं, अब्दुल रहीम मक्की साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, फौरन पहुंच जाए। खालिद सिरसी उनके साथ खालिद सिरसी और उनके साथी गाड़ी के पास इंतजार कर रहे हैं, बराए मेहरबानी आप वहां पर आकर उनसे मिल लें। जिन साथियों को बस और ट्रेन की सहूलत नहीं है, बराए मेहरबानी इसी पंडाल पर सो जाएं और सुबह में रवाना हो जाएं। जिन साथियों को एक मिनट जरा उन्हें परेशान हो जाए जी वो इतला दे। अब्दुल नईम साहब महबूब नगर जल्द अज जल्द कुर्सी वाले जहाँ कहीं गए इंक्वायरी काउंटर पर पहुंच जाए। दावनगेरे वाले यूसुफ साहब से गुजारिश की जाती है कि गाड़ी निकल रही है, फौरन आ जाए। अब्दुल सुभान साहब जहाँ कहीं भी हो इंक्वायरी काउंटर वगैरह फौरन आ जाए, में गुजार सकते हैं। जहाँ कहीं भी हो फौरन गाड़ी करने आ जाए। फौरन आ जाए। जवाब साहब जहाँ कहीं भी मम्मू भाई के बुक स्टॉल पर तशरीफ लाए। किसी मुसाफिर की चाबी गुम हो गई है, सुभान शाह बल्लारे वाले जहाँ कहीं भी हो गेट के पास फौरन आ जाए, इंतजार कर रहे हैं। औरतें कहीं भी आए, आपके मुस्कुराहट इंतजार कर रहे हैं, फौरन निकल कर आए। सुभान साहब बल्लारी वाले जहाँ कहीं भी हैं फौरन निकल कर आए, आपके मुस्कुराहट इंतजार कर रहे हैं। नदीब पठान तालीकोट वाले जहाँ कहीं भी हैं इंक्वायरी काउंटर पर पहुंच जाएं। हाफिज रियाजुर रहीम करनौली जहाँ कहीं भी हैं इंक्वायरी काउंटर पर पहुंच जाएं। यदि मिली हो तो बराए मेहरबानी वो इंक्वायरी काउंटर पर लाकर पहुंचा दें। क्या बोलो? नबी पठान तालीकोट वाले जहाँ कहीं भी हैं फौरन आ जाएं, चंद साथी आपका इंतजार कर रहे हैं।
عبدل احمد جامعی صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ انکوائری کاؤنٹر پر پہنچ جائیں. سید مزمل اور نفیس صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ انکوائری کاؤنٹر پر آئیں. نثار احمد صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جاوید ہاسپٹل والے جہاں کہیں بھی ہیں انکوائری کاؤنٹر پر پہنچ جائیں. ان کو کون دوڑنے والے؟ ٹاٹا سومو کی ریموٹ کی چابی گم ہو گئی ہے. برائے مہربانی کسی صاحب کو ملی ہو تو برائے مہربانی انکوائری کاؤنٹر تک پہنچا دیں. ٹاٹا سومو کی ریموٹ کی چابی گم ہو گئی ہے. برائے مہربانی کسی صاحب کو ملی ہو تو انکوائری کاؤنٹر تک پہنچا دیں. کون سا ہونا آپ کو فون میں بولوں؟ سید مزمل اور نفیس صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں فوراً آ جائیں. نثار صاحب آپ کا بنگلور کے ساتھیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بنگلور کے دونوں بس آپ کا انتظار کر رہے ہیں. برائے مہربانی آ کر اس بس میں سوار ہو جائیں. بس ضیاء الرحمان بنگلور والے جہاں کہیں بھی ہیں بنگلور کی بس انتظار کر رہی ہے. آپ اس میں آ کر سوار ہو جائیں. عبد الحفیظ صاحب سے گزارش کی جاتی ہے. ان کا سامان پنڈال میں رکھا ہوا ہے. آپ برائے مہربانی آ کر وصول کر لیں.